اور آج بھی جو جبر ہے یہ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ہم پاکستان میں ہیں، ہم یہی رہیں گے، لیکن جبر کرنے والے یہاں پہ نہیں رہیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، پھر دبئی اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے۔ کیونکہ چودھری اعتزاز صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن چودھری اعتزاز صاحب جو ہیں وہ مجھے ہاسپٹل میں دیکھنے آئے، آغا خان ہاسپٹل کراچی میں۔ تو میرا خیال ہے وہ 5واں 6واں دن تھا، لیکن اس وقت بھی خون بہت نکل رہا تھا میرے زخموں میں سے۔ تو چودھری صاحب نے مجھے دیکھا تو چودھری صاحب جو ہیں وہ فرد جذبات کی وجہ سے اور میرے سے محبت کا ایک رشتہ ہے ان کا، یہ رونا شروع ہو گئے۔ اب یہ میرے سرانے بیٹھ کے روئے جا رہے ہیں اور میں اتنے دن سے رویا نہیں تھا، تو میں بھی چودھری صاحب کو دیکھ کے میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو جب چودھری صاحب چلے گئے تو ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے کہا یار آپ 5-6 دن نہیں روئے، تو اب آپ کیوں روئے؟ میں نے کہا جی وہ چودھری صاحب رو رہے تھے تو میں اس لیے رو رہا تھا کہ چودھری صاحب رو پڑے، تو باقی تکلیف کی وجہ سے میں نہیں رویا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کچھ ہم پہ ذرا پریشر ہے، تو آپ کے لیے ایک ایئر ایمبولینس آئی ہے UAE سے، وہ لینڈ کر گئی ہے کراچی میں۔ اب ہم آپ کو 2 گھنٹے میں ادھر سے لے کے جائیں گے اور پھر خدا حافظ، اب آپ کا باقی علاج جو ہے وہ باہر ہوگا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ ایسی کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور وہ باہر ہونی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ 2 گولیاں جو ہیں آپ کی وہ ہم نہیں نکال سکتے، وہ نکلوانی ہیں۔ تو اس دوران میں چپ کر گیا۔ تو چودھری صاحب میرا ایک کلیگ جو ہے وہ آیا میرے پاس اور اس نے مجھے ایک چیز دی، ایک دھاگا سا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار نیچے ہاسپٹل کے لان میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ کوئی غریب عورت ہے بلوچستان کی ہے، یہ اس نے کوئی کہا کہ یہ امام زامن ہے 5-10 روپے کا، یہ اس کو دے دو۔ تو میں نے اپنے کلیگ سے کہا ذرا جا کے پوچھو یہ عورت کدھر سے آئی ہے اور اس نے امام زامن مجھے کیوں بھیجا ہے؟ تو وہ واپس گیا اور آیا، اس نے کہا تربت سے آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے، تو یہ مجھے پتہ ہے اس کو اس لیے گولیاں ماری ہیں کہ یہ لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو اس لیے میں اس کا تربت سے پتہ لینے آیا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر انعام پال صاحب۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب میرے پاکستان سے نہیں جانا۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا لوگ میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں یہ اپنے لیے دعائیں مانگنے والوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں نے پاکستان سے نہیں جانا۔ تو میری نظر میں جب سے 2 صوبائی حکومتیں توڑی گئی اور 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا اور یہ آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین ایک طرح سے ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے، پاکستان میں جمہوریت ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے، تو یہ آئین جو ہے یہ معطل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ اپنی طاقت کو منوائے گا، کیونکہ یہ واحد آئین ہے جو عوامی طاقت سے بنایا گیا۔ تو یہ اپنی ہیٹرک مکمل کر چکا ہے، 3 دفعہ بحال ہوا ہے اور اب 4تھی دفعہ پھر معطل ہے، یہ دوبارہ بحال ہوگا، اور جب تک یہ آئین بحال نہیں ہوتا تو ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ لیکن اس کی بحالی کے لیے صرف میں نے اور آپ نے آواز نہیں اٹھانی۔ یہ آئین جو ہے یہ بار بار معطل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ کمزور ہے، کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ میرے دوست مظہر برلاس نے سفیدے کے درخت کا ذکر کیا، آپ جانتے ہیں نا سفیدہ کا درخت جو ہوتا ہے، سفیدے کا درخت جو ہے یہ کیوں پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے؟ یہ دراصل نظریہ ضرورت ہے۔ سفیدے کا درخت اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ جلدی لمبا ہو جاتا ہے، یہ جلدی آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، لیکن پرندے اس درخت پہ گھونسلہ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ سانپ بڑی آسانی سے اس درخت پہ چڑھ سکتا ہے اور گھونسلے میں جو انڈے ہوتے ہیں پرندوں کے ان کو کھا سکتا ہے۔ تو کیکر کا درخت جو ہے جو کہ ہمارا دیسی درخت ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں، سانپ کیکر کے درخت پہ بڑی مشکل سے چڑھتا ہے، تو اس لیے پرندہ جو ہے وہ کیکر کے درخت پہ اپنا پرندہ بناتا ہے۔ تو
یہ پاکستان میں نظریہ ضرورت کی وجہ سے جمہوریت کی فصل جو ہے اس کے ارد گرد بہت سے سفیدے کے درخت لگائے گئے، اور سانپ آپ کو پتہ ہے کون ہے، وہ بار بار جو ہے وہ چڑھتا ہے اوپر درخت پہ آسانی سے اور انڈے کھا جاتا ہے جمہوریت کے۔ تو اس لیے میں اتفاق کرتا ہوں مدر برلاس سے کہ جو سفیدے کا درخت ہے یعنی کہ نظریہ ضرورت ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کی ضرورت ہے۔ اور ککر کا درخت بشک اس میں کانٹے ہیں، لیکن وہ کانٹوں والا درخت ہے تو اپنا نا، اور وہ سانپ کا راستہ تو روک سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو نظریہ ضرورت ہے اس سے جان چھڑانی ہے۔ تو پارلیمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، جوڈیشری کو بھی کردار ادا کرنا ہے۔ جب پارلیمنٹ اور جوڈیشری کردار ادا کرے گی تو اس کے بعد پھر جو میڈیا ہے وہ بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو مشرف کے دور میں پابندیاں تھیں وہ آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ضیاء الحق کے دور میں پابندیاں تھیں وہ ہمیں آج بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو جب مشرف کے دور میں پابندیاں تھیں تو اس زمانے میں لائرز موومنٹ بھی چل رہی تھی، چودھری اعتزاز صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ہم بھی ایک موومنٹ چلا رہے تھے، ہم سب پر بھی پابندیاں تھیں۔ تو ہر جگہ پہ میں حبیب جالب صاحب کا کہ کچھ اشعار پڑھا کرتا تھا، اور اس کے بعد مجھے پیغام ملتا تھا کہ اگلے جلسے کے شعر نہیں پڑھنا، نہیں تو تیرے منہ تے تیزاب چھوڑ دیں گے۔ میں پھر پڑھتا تھا وہ شعر، میں دوبارہ پڑھتا تھا، میں بڑا مجھے ایک اندر سے نا تسکین ملتی تھی کہ یہ شعر جو ہے نا یہ چبھتا ہے اس کو۔ تو میں وہ بار بار شعر پڑھتا تھا، اور وہ شعر جو ہے اس میں ایک حبیب جالب صاحب کی پیشین گوئی ہے جو مشرف کے دور میں بھی پوری ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب جنرل باجوہ نے پابندیاں لگائی، ان پابندیوں کے دور میں بھی ایک اسلام آباد میں لائرز کنونشن ہوا تو لطیف آفریدی صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر تھے، تو انہوں نے مجھے اسی طرح بلا لیا تقریر کے لیے۔ میں نے وہاں پہ بھی وہ شعر پڑھا اور جالب صاحب کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ تو اب میں وہ شعر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ شعر نہیں ہے، وہ حبیب جالب کی پیشین گوئی ہے۔ اس پیشین گوئی میں صرف ظالموں اور جابروں کا انجام آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس پیشین گوئی میں آپ کو پاکستان کا روشن مستقبل بھی نظر آتا ہے۔ جالب صاحب نے کہا تھا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ تو یہ جس جبر کی بات کی ہے نا ڈاکٹر ناصر صاحب آپ نے، یہ جبر ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ اس جبر کے خاتمے کے لیے جس حبیب جالب نے جدوجہد کی اور پیشین گوئی کی، یہ جبر ضیاء الحق کا بھی جبر ختم ہوا، پرویز مشرف کا بھی ختم ہوا، جنرل باجوہ کا بھی ختم ہوا، اور آج بھی جو جبر ہے یہ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ہم پاکستان میں ہیں، ہم یہی رہیں گے، لیکن جبر کرنے والے یہاں پہ نہیں رہیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، پھر دبئی اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے، اور ان کی جو ویڈیوز بنا کے آپ لوگ ہمیں بھیجیں گے اور ہم آگے سے دکھائیں گے۔ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔